پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی جگہ پہ اسلام جو ہے وہ انکم ٹیکس کو، سیل ٹیکس کو، لیوی کو، ڈائریکٹ ٹیکس، انڈائریکٹ ٹیکس، کسٹم، ان تمام میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ سب ٹیکسز جو ہیں نا وہ غیر ضروری ہیں۔ آئی ایم ایف پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کھلا کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کے متعلق ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں، پوری دنیا بہت کم جانتے ہیں۔ ایون یہ کہ دنیا میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو آپس میں مترادف سمجھتے ہیں، اور سمجھتے خیر ایک ہی ادارے کے دو نام ہیں، حالانکہ ان دونوں کا جو گراؤنڈ ہے، جو شعبہ ہے وہ علیحدہ ہے، طریقہ واردات بھی علیحدہ ہے۔ گو کہ ان کے دونوں کے نیو یارک میں ہی ہیڈ آفیسز ہیں اور قریب قریب ہیں، لیکن یہ بالکل علیحدہ ادارے ہیں۔ تو اسٹگلٹز، سر جوزف اسٹگلٹز جو کہ نوبل انعام یافتہ معیشت دان ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بہت سارے اہم عہدوں پر مالیاتی اداروں پہ فائز رہے ہیں، مذہبی طور پہ بنیادی طور پہ یہودی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے خلاف حقائق کو بیان کرنے میں، لوگوں کے سامنے لے کے آنے میں، لوگوں کو، پوری دنیا کو جس طریقے سے آئی ایم ایف نے بیوقوف بنایا، انہوں نے اپنی بہت ساری کتابوں میں ان کو بہت زیادہ کھول کر بیان کیا ہے۔ اسٹگلٹز نے اپنی کتاب گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس میں آئی ایم ایف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ فری مارکیٹ پرائیویٹائزیشن اور انکنٹرولڈ، یعنی کہ ریاست کے کنٹرول سے باہر کے جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کا یا دیگر کرنسی کا، اس سے متعلق اور دیگر سخت شرائط کی وجہ سے 100 سے زیادہ ممالک کی معیشت کو ابھی تک آئی ایم ایف تباہ کر چکا ہے۔ عام انسان اور کمپنی کو بہت زیادہ بینکوں کا مقروض ہونے کی بنا پر خود کو دیوالیہ اور ڈیفالٹ ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا کیس ڈیفالٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جی ہم نا ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں، تو ہم دیوالیہ ہونا ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہم سے قرضہ نہ لے بینک۔ لیکن آئی ایم ایف یہ اختیار کسی بھی ریاست یا قوم کو نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں تم ڈیفالٹ نہیں ہو سکتے، اور یہ یعنی کہ اللاجیکل، نہ سمجھ میں آنے والا اور غیر فطری ان کی ضد ہے، اور انہوں نے جو قانون بنایا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ تو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنے کا یا ڈیفالٹ فائل کرنے کا کسی قوم اور ریاست کے پاس اختیار نہیں ہے آئی ایم ایف کے مطابق۔ آئی ایم ایف کو صرف اور صرف اپنا اصل قرض چاہیے ہوتا ہے، سود سمیت واپس چاہیے، اور وہ بھی سود سمیت، چاہے متعلقہ ریاست اور قوم کٹ مر جائیں، ان کے ٹکڑے ہو جائیں، ان کو پٹرول ڈل جائے ان کے اوپر، وہ آگ لگ جائیں، وہ کوئلہ ہو جائیں، اس سے آئی ایم ایف کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات منشور پالیسی میں جو ہے وہ 100% یہ بیسک سوشل کانٹریکٹ جو ہے نا، کانٹریکٹ جو ہے اس کے خلاف ہے، اس کا پورے کا پورا وجود ہی، کہ جو انسان ہر انسان کا بھی سماج کے ساتھ ایک معاہدہ تو ہے نا، کہ فرد جو ہے وہ معاشرے کا، اور معاشرہ جو ہے وہ فرد کے فلاح و بہبود کے خلاف، ان کی بیٹرمنٹ کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی ادارہ کرے گا۔ تو یہ جو جس قسم کی ان کے قواعد و ضوابط ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح کے ہیں جو کہ بیسک سوشل کانٹریکٹ کے ہی خلاف ہیں۔ جتنا زیادہ انسانی حقوق کو آئی ایم ایف عمل کرتی ہے یا کیا ہے، شاید ہی کسی ادارے نے اس طریقے سے، یا کسی فوج نے کیا ہو۔ 1944 سے لے کر آج تک آئی ایم ایف نے برے طریقے سے ریاستوں کو قوموں کو نچوڑا ہے، انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں کے جنگل میں دھکیلا ہے، لیکن کوئی اس ظلم و استبداد کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا۔ بھائی آپ دیکھیں نا، لولا ڈی سلوا برازیل کا کتنا بڑا ہیرو، بلکہ پوری دنیا کا ہیرو، کہ امت مسلمہ میں ایسا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں ہے جس نے کھڑے ہو کے آئی ایم ایف کے سامنے یہ کہا ہو کہ ہم تمہیں قرضہ واپس نہیں کرتے، اور اگر ہم سے تم نے قرضہ واپس لینے کی بات کی تو ہم امیزون کے جنگلات کو یا آگ لگا دیں گے یا کاٹ دیں گے، اور تم پھر سانس کیسے لوگے۔ ان کو کسی جگہ پہ بھی ٹیبل پہ لانے کی کوشش نہیں، کسی نے کبھی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو اللہ کے نبی سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو قرآن سے محبت ہے، جو ہر سال حج کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں 3 دن کا، لیکن آئی ایم ایف کے سامنے اس طرح ٹانگیں کانپتی ہیں کہ اس طرح تو جلاد کے سامنے بھی نہیں کانپتی ہیں۔ اللہ کے سے اتنا ڈرتے ہوتے ہیں تو آج پتہ نہیں ہم سارے ولی ہو جاتے ہیں ہمارے سیاسی رہنما۔ 1930 کے گریٹ ڈپریشن نے سرمایہ داری نظام کا جنازہ نکال دیا۔ گریٹ ڈپریشن کیا تھا؟ کہ فیکٹریاں بنانے والی فیکٹریاں بے شمار کاریں بنا رہی تھیں،
اور جہاز بنانے والی کمپنیاں بے شمار جہاز بنا رہی تھی، جتنی بھی مینوفیکچرنگ تھی بے پناہ ہو رہی تھی، لیکن عام انسان کے پاس پوری دنیا میں اسپیشلی یورپ میں کسی جگہ پہ بھی قوت خرید ہی نہیں تھی ان کو خرید سکیں. یہی اسی کو گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں. ایک گریٹ ڈپریشن ایک سمجھے بہت بڑا ایک جھٹکا تھا جدید استعماریت کو، جدید سرمایہ داری نظام کو، اور اس کیپٹلزم کے خلاف کو اپنے ہی بوجھ تلے وہ خود ہی اپنے ہی پیروں پر آ گیا تھا، وہ خود ہی اپنے ہی دلدل میں وہ پھنس گیا تھا. تو اس گریٹ ڈپریشن کے زمانے میں سب کچھ تھا، پروڈکشن بے تحاشا ہو رہی تھی، لیکن افراد کے پاس قوت خرید نہیں تھی. اسی کو گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں. آئی ایم ایف اس لیے وجود میں آیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ایسا گریٹ ڈپریشن دوبارہ نہ آئے، ورنہ سرمایہ داری نظام ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو سکتا تھا. 1930 کے گریٹ ڈپریشن میں ساری دنیا معاشی طور پر شدید ترین بحران کا شکار تھی، لیکن کبھی ہمیں میڈیا نے یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت سوویت یونین جو رشیا تھا وہاں پہ بے پناہ ترقی ہو رہی تھی، اور ان کا جی ڈی پی سب سے زیادہ تھا، اور وہ ہر لحاظ سے ترقی کر رہے تھے، اور بہت زیادہ آسودہ تھے. گریٹ ڈپریشن کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. یہ وہ عملی ایک نمونہ تھا سوشلزم کا یا کمیونزم کا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو جس طریقے سے انہوں نے کاؤنٹر کیا تھا، پریکٹیکلی ایک ڈیمو دیا تھا، ایک رشیا کو سوشلزم کا ایک لیبارٹری بنا دی تھی، اور اس کا ایک عملی ماڈل بنا دیا تھا. اور اس ماڈیول اور ماڈل کو دیکھ کر یورپ اور امریکہ میں لوگ متاثر ہو رہے تھے سوشلزم سے، اور سرمایہ داری نظام سے متنفر ہو رہے تھے. اور اس وقت بہت ساری سوشلسٹ سیاسی جماعتیں یورپ میں اور امریکہ میں سر اٹھانا شروع ہو گئی. تو اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی وہ اسی طرح کا نظام مانگ لیں جس طرح کا کہ رشیا میں ہے، تو اس وقت انہوں نے آئی ایم ایف کا ادارہ بنایا تاکہ کسی طریقے سے اس گریٹ ڈپریشن کو دوبارہ نہ آنے دیا جائے، اور سودی نظام کو کسی طریقے سے سہارا ملے، اور یہ سودی مالیاتی نظام جو ہے، عالمی سودی مالیاتی نظام، یہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. اور اسی لیے ورلڈ بینک بھی بنا تھا. 1993 میں 1993 کے بعد روس میں، یعنی کہ اس سے پہلے تو 1991 میں وہ کولیپس کیا ہے نا، تو اس سے پہلے وہ ایک ایسا داستان ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے فی الحال کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. 1993 میں جب روس میں آئی ایم ایف نے پالیسیز دیں کہ اچھا آپ اس بڑے کرائسس میں آ گئے ہیں، آپ کے ٹکڑے بکھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو مالی مدد کی ضرورت ہے، سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے، آپ بی او پی کیسے ڈیل کریں گے اپنا، اور ایل ڈی سی میں چلے گئے ہیں آپ، تو ہم آپ کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم آپ کو پالیسیز دیتے ہیں. وہ پالیسیز کیا تھیں؟ وہی کہ پرائیویٹائزیشن کو پروموٹ کرو، فری مارکیٹنگ، اور جو ہمارے آپ کے ملک کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو جو ہے آزاد کر دو، اس کو حکومت اپنی مرضی سے نہ چلائے، ان کو کوئی ڈائریکشن نہ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جتنا بھی روس کے اندر جو ڈالر ہے اس کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کی ریاست کوشش نہ کرے، اور پرائیویٹائزیشن کو کھلے عام اور بالکل بے شمار آخری حد تک ہونے دیا جائے. چنانچہ ایسا کر دیا رشیا نے. جب ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں سمجھ میں ایکسپیکٹیشنز آئی ایم ایف کی یہ تھیں بظاہر کہ اس کی وجہ سے رشیا میں سدھار آئے گا، اس کی وجہ سے جی ڈی پی بڑھے گی، اس کی وجہ سے انفلیشن کم ہوگا، اس کی وجہ سے لوگوں میں قوت خرید پیدا ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنا، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ 10 کھرب ڈالر، مثال کر دیتا ہوں کہ 10 ٹریلین ڈالر کی معیشت تھی اگر رشیا کی، تو 5 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی جو سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا نکل کے یورپ اور امریکہ شفٹ ہو گیا، اور مکمل طور پہ کولیپس کر گیا رشیا. اور رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا جتنا آئی ایم ایف کی پالیسیز کی وجہ سے رشیا کو نقصان پہنچا، اور رشیا بالکل گھٹنوں پہ آ گیا، اور کئی سال تک، کئی دہائیوں تک سیدھا ہو کے کھڑا نہیں ہو سکا. یہ تو اس کے باوجود کے پاس آئل کے ریسورسز تھے، اس کے پاس بے پناہ گیس کے ریسورسز تھے، لیکن وہ فی الفور تو اپنے آپ کو وہ ڈگمگا گیا، فی الفور تو وہ لڑکھڑا گیا، فی الفور تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. تو ایسا جو ہوا تو اس کی وجہ بھی آئی ایم ایف ہی تھا. لیکن یہ پورے کا پورا چیپٹر جو ہے، یہ پورے کا پورا ایپیسوڈ نہ ہمیں کہیں پڑھایا جاتا ہے، نہ یہ کبھی میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، نہ یہ ہمارے نام نہاد منحوس دجالی جو اینکرز ہیں
جو 5-5 لاکھ کا سوٹ پہن کے اور ایک ایک پروگرام کے 20-20 لاکھ روپے وصول کر کے جو کہ خود ارب پتی ہو گئے ہیں، خود بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے ہیں، نہ وہ ہمیں کبھی کہیں دنیا میں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی چینل پہ، چاہے وہ BBC ہو، چاہے وہ فاکس ہو، چاہے وہ وائس آف امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی پرائیویٹ چینل ہو یا انڈیا کا کہیں کا بھی، کوئی بھی یہ بات، یہ حقائق نہیں بتاتا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ IMF اور ورلڈ بینک دجالی معاشی نظام کے نمائندہ ہیں، یہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ شرک کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یہ دنیا سے مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان بہت تھوڑے سے ہیں اور جو باقی ہیں انسان نما، جو باقی لوگ ہیں وہ جینٹائر ہیں، جو ہیں جانور لیکن انسان نما ہیں، اور ان کو ختم ہونا چاہیے، ان کو کم ہونا چاہیے، کنٹرول کرو پیٹرول کو۔ تو آپ کو جیسے ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ جب آپ آئل کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ قوموں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب آپ فوڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو IMF کے 189 جو رکن ہیں، ممالک پر پابندی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے ملک کی پیپر کرنسی کو سونے اور چاندی کی کرنسی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ بھائی ایسا کیونکہ جیسے آپ پیپر کرنسی کو مائنس کریں گے تو اس جگہ اس ملک میں سے، اس ملک کی معیشت میں سے آٹومیٹیکلی سود مائنس ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی یہ سودی بینک جو ہیں یہ مائنس ہو جائیں گے، ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اتنے انفلیشن، فلانا فائنینشیل ٹول چاہیے اور فلانے کرائسس پیدا ہو، فلاں بانڈ جاری کر کے پھر انفلیشن کو کنٹرول کر لیں، پھر چھوڑ دیں، یہ جو اتنی بھی بھول بھلائیاں ہیں یہ ہے کیا بیسیکلی یہ سود کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی، مائنس پلس کر کے ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے نا، اور ہے کیا؟ جدید ماہر معاشیات کو آتا کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا ان کو کیا آتا ہے؟ کیا ان کو سوائے اس کے کہ سود کی ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے فرد کی معاشی لائف میں اور کسی بھی قوم کی معیشت کی معاشی زندگی میں؟ IMF یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ یوز لیس ویجیٹیبل بن جائے۔ IMF یہ چاہتا ہے کہ منڈی کو آزاد چھوڑ دو، منڈی آزاد چھوڑو گے تو خود بخود گرو کرے گی، اور منڈی کی یہ تاریخ ہے، پچھلے 2 3 4 5 7 ہزار سال کی آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ منڈی کو جب بھی آپ نے اوپن چھوڑ دیا ہے اس میں خود سے اتنی خامیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سر جوزف اسٹیگلٹز نے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ ان خامیوں کی اصلاح منڈی کو خود کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہ ہو، جب تک کہ ریاست کا خوف نہ ہو، جب تک کہ ریاست ڈائریکشن نہ دے رہی ہو، تب تک تو آپ سارے جتنے بھی سیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی منڈی میں، ان سب کے مفادات کا آپ تحفظ کر ہی نہیں سکتے۔ تو IMF کیا چاہتا ہے؟ IMF یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ بھی آزاد ہو، اس میں سے اس کے اوپر بھی ریاست سرنڈر کر دے اور کسی قسم کا اس کو احکامات اور انسٹرکشنز جاری نہ کرے۔ منڈی کو بھی آپ بالکل کر دیں، وہ ریٹ ایکسچینج ریٹ خود طے کرے، ڈالر کے اوپر نیچے ہونے کا ریٹ خود طے کرے، اپنی لوکل کرنسی کی ویلیو کم بڑھانے یا زیادہ کرنے کو خود طے کرے، چیزوں کی پرائسز کو خود طے کرے، پروڈکشن کیا کرنی ہے خود طے کرے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو منڈی کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں نفع کمانے کے علاوہ، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کمایا جائے۔ تو IMF یہ چاہتا ہے کہ منڈی ایک رنڈی بن جائے اور پھر وہ ناچے اور کسی کے ہاتھ نہ آئے، اور اس کو دیکھ کے معاشرے کا 90% لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں، ترس کر انچیز میں ایڑیاں رگڑ کر، اور جو بچ جائے وہ اربوں خربوں ڈالر کے مالک ہو جائیں۔ سر اسٹیگلٹس کے فکر اور فلسفہ بہت اعلیٰ قسم کا انہوں نے کام، ان کے آج کے زمانے میں جیسے دیکھا جائے تو بہت اچھا کام ہے ان کا، بہت بڑا کام ہے۔ اس میں گو کہ ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے بھی بہت ساری شور مچایا، بڑے غریب ملکوں کو کہا ہے کہ یار تم لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، کہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، آپ نے ہم سے پہلے اصل رقم سے تو زیادہ وصول کر لیا ہے، دگنا تگنا آپ نے وصول کر لیا، سود ابھی بھی سود مانگتے ہو، ہمیں زندہ رہیں گے تو تم کو سود دیں گے نا، تو ہمارے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جان ہی ہے، یہ خون ہی ہے، یہ ہڈیاں ہی ہیں جو ہمارے اندر رہ گئی ہیں۔ لیکن اسٹیگلٹس کے فکر و فلسفے میں جہاں پہ بہت ساری چارمنگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لکونہ، کوئی نہ کوئی خامی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سود کے خلاف بات نہیں کرتا، اور دوسرا کہ وہ قرض حسنہ کی جو ڈائنامک اہمیت ہے اس سے لگتا ہے یا وہ واقف نہیں ہے کہ قرض حسنہ کا جو قرآن نے تصور پیش کیا ہے وہ کتنا خوبصورت اور کتنا طاقتور اور کتنا فطری ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں MBA کے کورس میں اخوت فاؤنڈیشن کا جو پریکٹیکل قرض حسنہ کا، غیر سودی قرض حسنہ کا جو پروجیکٹ ہے،
یا جس میں انہوں نے پنجاب میں اب تک تقریباً 10 لاکھ فیملیز کو تقریباً 60 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ دے رکھا ہے، جس پہ وہ ایک سنگل روپیہ سود نہیں لیتے، جس کے اور 100% لوگ ان کو واپس بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ 100% واپسی ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسی فورس بھی نہیں ہے جو کسی سے زبردستی پیسے وصول کرے۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی میں MBA میں کے سلیبس میں کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کھوت فاؤنڈیشن کے قرض حسنہ کے پروجیکٹ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات ہے؟ لیکن ہمارے پاس تو بات وہ پہنچتی ہے جو کہ ہمارا طاغوتی میڈیا اور یہ قادیانیوں کے زیر اثر جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں، وہ بات جو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو پازیٹیو بات ہے، جو کمال کی بات ہے، جو انقلاب لا سکتی ہے، جو معاشرے میں ریڈیکل سائیکالوجیکل، ایتھیکل اور اکنامیکل چینج لا سکتی ہے، اس طرح کے فکر اور نظریے اور جملے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اس کے سلوشن کے حوالے سے، کہ اس کا یہ جو ہماری صورتحال ہے پاکستان کی اسپیشلی، اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا یہ سارے میں نے جتنے دکھڑے، جتنے غم، جتنے کینسر، جتنے پھوڑے بتائے، کیا ان کا کوئی مرہم بھی ہے؟ کیا یہ پاکستانی معیشت جو اتنی زخمی، اتنی تار اتنے چرکے اس کو لگے ہیں، ہر جگہ سے اس کا خون رس رہا ہے، یہ سیدھا ہو کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں ہے، یہ تو لیٹ گئی ہے؟ تو کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور صحت مند ہو جائے اور دوسروں کے لیے فوز و فلاح اور بیٹرمنٹ کا ذریعہ بن جائے؟ تو اس کے سلوشنز میں آپ کے سامنے ایک حاشیہ پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ بینکوں کو پاکستان میں اگر ہم بینکوں کو پرائیویٹائز کر لیں تو وہ 28,100 ارب روپے کا جو ہماری اندرونی قرضے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی تھی۔ جس طرح کہ بھٹو صاحب نے ان کو نیشنلائز کیا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کے تمام بینکوں کو دوبارہ نیشنلائز کر لیا جائے۔ جب ہم نیشنلائز کر لیں گے تو ہمیں کسی صورت میں کسی بھی قسم کا کوئی سود نہیں دینا پڑے گا کسی بھی بینک کو۔ تو جب ایسا ہوگا تو ہم عوام کا پیسہ ہوگا، حکومت استعمال کرے گی، اور استعمال کرنے کے بعد جب اس کے پاس ریورس ہو گیا آئے گا تو دوبارہ بینکوں میں ڈال دے گی، اور بینک جو ہے وہ جب چاہیں گے عوام اس میں سے وہ نکال لیں گے۔ تو ایک تو یہ بظاہر جو 150 بلین ڈالر کا جو قرض ہے ہمارے اوپر، یہ بہت بڑا ایک پہاڑ ہے، بہت بڑا عذاب ہے، لیکن بہت بڑا افریت ہے، لیکن جو ہمارے مقامی اور اندرونی قرضے ہیں بینکوں کے، وہ تو اس سے بھی زیادہ بہت بڑے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں بھٹو صاحب کی پالیسیز کے مطابق دوبارہ سے بینکوں کو نیشنلائز کر لیا جائے، تو ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آدھا مسئلہ اس وقت حل ہو جائے گا جب ہم پیپر کرنسی کو ختم کر دیں اور گولڈ اور سلور میں تجارت کرنے لگ جائیں، یا پھر اس جیسے گیہوں ہو گیا، کھجور ہو گیا، نمک ہو گیا، چاول ہو گیا، ان کو کرنسی کے طور پہ استعمال کریں، اور اس کی جو انٹرنسک کیونکہ یہ وہ کرنسی ہے ان کی انٹرنسک ویلیو ہے، پیپر کرنسی کی تو کوئی انٹرنسک ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اخوت فاؤنڈیشن کی طرح قرض حسنہ کو فروغ دیا جائے، پاکستان میں ایک ماڈل اسلامی بازار بنایا جائے۔ اسلامی بازار سے کیا مراد ہے؟ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے فوراً بعد انہوں نے جو دوسرا کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی بازار کی بنیاد رکھی، اس صورت میں کہ جبکہ اس وقت 4 یہودیوں کے بازار موجود تھے مدینہ میں، اور لیکن اس کی بنیاد ذخیرہ اندوزی پہ، جوئے پہ، سٹے پہ اور سود پہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازار کی بنیاد رکھی تو اس بازار کی جو بنیاد تھی وہ تھی نو ٹیکس، یعنی کہ کسی صورت میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی کیا کہتے ہیں بازار کے اوپر نہیں تھا، بازار پہ ٹیکس نہیں تھا، بازار پہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ کوئی مڈل مین نہیں تھا، آڑتی نہیں تھا کہ بھئی وہ مڈل مین کو آپ نے کمیشن دینی ہی دینی ہے۔ ٹیکس اسلامی بازار میں حرام، مڈل مین، آڑتی، بروکر، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ذخیرہ اندوزی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کسی نے کوئی بھی چیز ذخیرہ اندوزی کی نیت سے 40 دن تک اپنے پاس ذخیرہ رکھی تو اس کے بعد وہ جو بھی عبادت کرے گا وہ قابل قبول نہیں اللہ کی نظر میں، اور قیامت روز میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور بازار میں ہونے والے کاروبار کی بنیاد کسی طور پہ کسی بھی انداز میں سود کے اوپر نہیں ہوگی،
اور جتنی بھی کاروباری لین دین ہوں گے وہ سونے اور چاندی میں ہوں گے، یا اس کے علاوہ وہ والی کرنسی جس کی انٹرنسک ویلیو ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں اسپیکولیشن نہیں ہوگی. آج آپ کو پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج میں کون، آج کے بزنس میں کون کامیاب ہوتا ہے پاکستان میں؟ جس کے پاس انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے. انسائیڈ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ جناب پتہ چلا جی اب لاہور میں ایک نیا ایئرپورٹ بننے والا ہے، تو خواجہ سعد رفیق کو پتہ چل گیا بھائی جان کو پہلے ہی، کیونکہ اس میٹنگ میں موجود تھے. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے، کس جگہ پہ بننا ہے. اس کو سارے میپس اس کے پاس تھے، بلو پرنٹس اس کے پاس تھے. اس نے بے پناہ خریداری کی اس جگہ پہ، اس علاقے میں، اور کوڑیوں کے دام کی. جب وہ سارا انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا تو اس کی زمین سونا اگلنا شروع ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں انسائڈ انفارمیشن. تو اس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن. قیاس آرائی تھی نا کیسا ہوگا. یا کسی بھی قسم کی اسٹاک ایکسچینج تو ہے ہی بکواس اور جوا اور سٹا. لیکن بزنس میں کسی قسم کی اسپیکولیشن کے اوپر کاروبار بزنس دھندا نہیں ہوگا. اور اسپیکولیشن ایک جرم ہے پاکستان اسلامی معیشت میں، اسلامی معاشی بازار میں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا ماڈل ہم بنائیں جس میں جو کہ اسلامی معاشی بازار کی جس پہ ہم بنیاد رکھ سکیں اور اس کو ایک ماڈل بنا کے پیش کر سکیں لوگوں کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو پتہ ہے میاں منشا ہو گیا، زرداری ہو گیا، نواز شریف ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، وہ حبیب گروپ والے حبیب اکرم ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ہو گیا، پھر ہاشوانی ہو گیا، ہاشو گروپ ہو گیا. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے درجن ایسے لوگ ہیں جن میں سے ایک ایک کے پاس رپورٹڈ جو ڈکلیئرڈ جو ایسیٹس ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہیں، اور حقیقت میں 20 25 30 50 ارب ڈالر سے زیادہ کے اثاثے ہیں ایک ایک. جس طرح وہ سلمان نے محمد بن سلمان نے اب 7 8 9 شہزادوں کو الٹا لٹکایا تھا، 7 8 دن تک اپنے پاس رکھا تھا اور سارا کچھ ان سے لے لیا تھا. نہ عدالت، نہ ایف آئی آر، نہ پولیس، نہ تھانہ، نہ ریمانڈ، نہ جوڈیشل کیا کسی کو، کچھ بھی نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں، کچھ بھی نہیں. کب مارو ان کو. اور ان سے وہ سارے جتنے بھی ان کے پاس مال اسباب، جتنا بھی انہوں نے بلین آف ڈالرز ان کے پاس سب لے لیے. ان سب کو بھی پکڑ لے. پوری جو قوم 24 کروڑ عوام جو قربانی دے گی تو ان کی قربانی دے دیں. انہوں نے کون سا، یہ اپنے باپ کے پاس سے لے کے آئے ہیں، ماں نے ان کو دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے سارے اثاثے بنا لیے ہیں. یہ سارے انہوں نے 2 نمبر طریقے سے لوٹ مار کر کے ہی بنائے ہیں نا، کمیشنیں کھا کے ہی بنائے ہیں نا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے ہی بنائے ہیں نا ملک ریاض نے یہ سارے پیسے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان سے چھین لو. کوئی 200-250 ارب ڈالر تو ویسے ہی اکٹھا ہو جائے گا آپ کے پاس. آپ نے دینا 150 ارب ڈالر ہے. اگر آپ دینا چاہیں تو اس طرح دے کے بھی کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کو کرنے میں 10 دن بھی نہیں لگتے. میں کہتا ہوں 7 دن بھی نہیں لگتے. یہ کوئی بھی 10 15 20 جوتے نہیں کھائے گا. آپ نے دیکھا اس وقت پرویز الہی کی کیسی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، چند دن اس کو جیل میں گزارنے پڑ گئے ہیں. تو ساری اکڑ نکل گئی ہے، ساری سیاست نکل گئی ہے، ساری شیطانیت ختم ہو گئی ہے. سارا دماغ جو اتنا شیطان کی طرح اس کا چلتا تھا اب کام نہیں کر رہا. اب اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے گریس دینے کی ضرورت ہے. تو یہ جیل کیا حال ہے؟ جیل ہو تو صحیح نا. ایک دفعہ آپ اس کو رکھیں اندر ان سب کو، اور ان سب کو ذرا ایک دفعہ جوتے پھیریں تو آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ سارے پیسے آپ کو ویسے ہی مل جانے ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ سے عرض کی. دوسرا یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کو صاف صاف کہا جائے کہ آپ کے دیے ہوئے 150 ارب ڈالر نہ پاکستان کے عوام نے مانگے تھے، نہ ان پر خرچ ہوئے. جن حکمرانوں نے وہ قرض ہڑپ کیے یہ ان سے جا کے وصول کریں، یا ان کی جتنی بھی پراپرٹیز دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم کو کنفسکیٹ کرو. بھائی ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو ہم کس بات کا آپ کو قرضہ اور سود واپس کریں. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے خلاف ملک گیر احتجاجی مہم چلائی جائے. متبادل غیر سودی مالیاتی نظام کو تشریح اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے، اور پاکستان کی جو سیاست کا، سیاسی جماعتوں کا مرکز و محور جو ہے وہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا، سودی نظام سے چھٹکارا، پیپر کرنسی سے چھٹکارا، ورلڈ بینک سے چھٹکارا کی بنیاد کے اوپر ہو. آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا جائے کہ ان کی پالیسیز اور اصلاحات نسل کشی کا دوسرا نام ہے. اگر آپ کو اقوام عالم سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو انہیں غیر سودی قرضے فراہم کیوں نہیں کرتے. آئی ایم ایف نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ویسے بھی مار ہی دینا ہے، تو کیوں نہ سسک کر بھیک مانگتے ہوئے مرنے کی بجائے ہم خود ہی کفن اوڑھ لیں، اور خود ہی کفن اوڑھ کر آئی ایم ایف کے خلاف طبل جنگ بجا دیں، اور سرمایہ داری نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں. یہ سب کو ایسی کوئی فلمی باتیں اور جذباتی باتیں نہیں ہیں.
جذبات کا اظہار بھی تو تب آپ کریں گے نا باس جب آپ زندہ ہوں گے. جب آپ زندہ ہی نہیں ہوں گے تو کس طرح سے جذبات کا اظہار کریں گے؟ جذبات کے اظہار کے لیے یہ ضروری ہے یہ سانس چلتا رہے, اس پیٹ میں روٹی ہو اور وہ حلال کی ہو, اور ہم نے یہ جان اللہ کو دینی ہے. یہ اس جان کا مالک بھی اللہ ہے, ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے, اس زمین کا مالک بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ان کے خلاف, آئی ایم ایف کے خلاف اور ورلڈ بینک کے خلاف اور عالمی سودی مالیاتی نظام کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ فرض عین ہے. اس وقت تمام پیروں کو چاہیے, تمام علماء کو چاہیے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جمعے کی تقریروں میں آئی ایم ایف کے خلاف اور سودی نظام کے خلاف اور آئی ایم ایف کی تاریخ میں جو انہوں نے ظلم جنگی جرائم کیے ہیں, جو معاشی جرائم کیے ہیں, ان کو کھول کھول کر بیان کریں. اور پیر حضرات اپنی خانقاہوں اور آستانوں کے اوپر اپنے مریدوں کو یہ سب کچھ سکھائیں کہ بھائی ہمارا اصل دشمن آئی ایم ایف ہے, ہمارا اصل دشمن ورلڈ بینک ہے, ہمارا اصل دشمن انڈیا نہیں ہے, ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ ایران نہیں ہے, وہ چائنا نہیں ہے. یہ تو ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن اس طرح کی ہے کہ ہمیں مار کے کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اگر پاکستان ختم ہو جائے گا, اگر آپ پاکستان پہ بم ماریں گے اور پاکستان ختم ہوگا تو اس کے ساتھ انڈیا خود بخود ختم ہو جائے گا. جب انڈیا ختم ہوگا ایران کی پوزیشن بھی وہ نہیں رہے گی, دبئی کی پوزیشن بھی وہ نہیں رہے گی, اور افغانستان کی پوزیشن بھی وہی نہیں رہے گی. اور چائنا جتنے بڑے خواب دیکھ رہا ہے, نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بنا رہا ہے جو چائنا کے یہ ون بیلٹ ون روڈ کے نام سے سی پیک کے ذریعے بنانا چاہ رہے, وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو ہم تو جہاں بیٹھے ہیں ہم تو صرف پوزیس کر کے, یعنی کہ میں اس صوفے پہ بیٹھا ہوں, یہ صوفہ میرا ہے, آپ مجھے اس صوفے سے ہٹائیں گے تو اس پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوگا, اس کو ہٹائیں گے تو اس پہ میرا بھائی بیٹھا ہوگا, اس کو ہٹائیں گے تو اس پہ میرا کوئی بھتیجا بیٹھا ہوگا, اس کو ہٹائیں گے تو اس پہ کوئی میرا دوست بیٹھا ہوگا. یہ صوفہ آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. یہ پاکستان ایک ایسا صوفہ ہے جس کے اوپر پاکستانی ہی بیٹھ سکتے ہیں, اور پاکستانی ہی بیٹھیں گے تو اس پورے علاقے میں طاقت کا توازن اور معیشت کا توازن جو ہے وہ صحیح رہے گا. اور اگر یہ صحیح نہیں رہے گا تو ساؤتھ چائنا جو کانفلکٹ ہے وہ ہو, یا سی پیک ہو, یا روانڈا میں ہونے والے مسائل ہوں, یا الجزائر میں, یا فرانس میں, یا امریکہ میں, یا کردستان کے ترکی میں, یا یونان میں, یہ سب کے سب ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے گی پوری کی پوری دنیا. تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ ہمیں ڈر کس بات کا؟ ہماری تو پوزیشن ایسے ہے, ہم جس کو کہیں گے گھوم وہ گھوم کے دکھائے گا, ہم کہیں گے ناچ وہ ناچ کے دکھائے گا, ہم کہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا, ہم کہیں کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں تو کوئی نکیل ڈال ہی نہیں سکتا. اور پاکستان کے پاس ریسورسز, آپ کو معلوم ہے جب 1998 میں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے تو چاغی کے مضافات میں سے 56 ایسی جگہیں تھیں جہاں سے تیل ابل کے باہر آ گئے, ان کے ریگنگ کرنی ڈگنگ کرنے کے بغیر ہی ابل کے باہر آ گیا. سوچے کتنا تیل ہوگا. آج ہم کو لوگ رشوت دیتے ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو, یہ عرب جو ہیں, یہ ایران یا عرب جو بھی, کہ یار تم لوگ یہاں سے ریگنگ نہیں کرنا, تم لوگ یہاں سے تیل نہیں نکالو. کیوں؟ اگر تم لوگ نکالو گے تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس طرح ٹلٹ ہے کہ یہ سارا تیل ادھر آ جائے گا, ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں. تو کیوں نہیں نکالتے ہو؟ اس لیے نہیں نکالتے ہو کیونکہ تم خود ایجنٹ ہو. تم اس لیے نہیں نکالتے ہو کیونکہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. اس لیے نہیں نکالتے ہو کیونکہ تم دجالی نظام کا حصہ ہو. اس لیے نہیں نکالتے ہو کیونکہ تم یا تو قادیانی ہو یا قادیانی نواز ہو. تو تم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ پاکستان کی عام غریب کے منہ میں لقمہ جائے, اس کے گلا جو ہے نا پاک صاف پانی سے, صحت افزا پانی سے تر ہو. تم نے تو پانی کو بھی پیک کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. ایک پانی کی بوتل 1.5 لیٹر کی, جب اس کی خالی بوتل جب ہم پیکیجنگ تیار کرتے ہیں تو اس میں 3 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور ٹیپ واٹر میں, اور یہ 25% سے لے کے 64% تک کی بے شمار سٹڈی پیپر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ جو پانی ہوتا ہے, یہ ٹیپ واٹر ہو یا نیسلے کا کیا کوئی بھی پانی ہو, پیکیجنگ کا جو پانی ہے, پیکیجنگ واٹر, بوٹل واٹر جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے ہر لحاظ سے, اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. ہم وہ خرید کے پیتے ہیں اور ٹیپ واٹر نہیں پینا چاہتے کیونکہ اس کے خلاف نیگیٹو مارکیٹنگ ہوئی ہے. تو کیا یہ جو میں نے جتنی باتیں کی ان میں سے کوئی جھوٹ ہے تو پلیز مجھے ان باکس پہ میرے آ کے اس کے اوپر آپ اپنے کامنٹس کریں. اور اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو پھر ان باتوں کو سوچیں, غور کریں, فکر کریں, شیئر کریں, اس پہ بات کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, لوگوں سے سوال کریں, اپنے سیاسی جو نمائندے ہیں ان سے بات کریں, اپنے مذہبی رہنماؤں سے بات کریں,
مجھے بڑا افسوس ہوا ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے پڑھے لکھے اور عالم فاضل آدمی نے کہا کہ جی یہ قوم کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے ہو گیا۔ لعنت ہے یار تمہارے اوپر، شرم نہیں آتی ہے تم کو یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ کوئی یعنی کہ سود جس کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سود کا لینا دین کرنے والے ایسے ہی ہے جیسے جو سود کھاتا ہے، کہ جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے بدکاری کرے، اور یہ گناہ کا سود کے گناہ کا یہ سب سے کم تر درجہ ہے، 70واں درجہ ہے، اور آپ اس کے اوپر قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نظریہ پیش کرتے، آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے مر جانا ہے، میں نے اس قبر میں چلا جانا ہے، میری کالی داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، اب میرا باپ چلا گیا، میں بھی چلا جاؤں گا، یہ سود حرام ہے، یہ سود جو ہے وہ ایک بت ہے، یہ شرک کی دعوت ہے، اور سود کے اوپر قرآن، سود کی حرمت میں قرآن میں سورہ بقرہ میں فلاں 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 279 سے لے کے کتنی آگے جتنی بھی آیات ہیں وہ پڑھ کے سناتا، اور IMF وہ کہتا ہے شرم کرو، کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہم پیسے دیں گے، اسٹیٹمنٹ دینے سے کیا اس کو کسی نے مار دینا تھا؟ یعنی کہ وہ بات جو کہ ایک عام دنیا دار کو زیب نہیں دیتی، وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ تکبر کے ساتھ خوش ہو کے مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ یہ آپ جب مذہبی لوگوں کا یہ حال ہوگا تو پھر عام آدمیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں، لیکن یہ جتنے بھی مشہور معیشت دان ہیں نا، میں ڈاکٹر قاسم کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، میں نے ان کو پڑھا ہے بہت اچھے طریقے سے، یہ جتنے بھی معیشت دان ہیں نا، یہ سارے کے سارے ہندسوں کی جادوگری اور سود کے ایڈجسٹمنٹ کو جانتے ہیں، اور اسی بھول بھلائیوں میں پوری قوم کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ خالی پاکستان میں ارب پتی لوگوں سے، آج سے 25 سال پہلے 10,000 سے زیادہ پاکستان میں ارب پتی تھے، اور اب میرا خیال ہے کہ 70-80 ہزار لاکھ سے زیادہ لوگ ارب پتی ہوں گے۔ آپ خالی ارب پتی لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لیں، آپ تیسرے چوتھے سال آپ کی قوم کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ ایک ایک بندے کو 10-10 20-20 لاکھ روپے ایک ایک فیملی کو زکوٰۃ کی مد میں ملے گی، وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کون سا معاشی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کون سا ہمارے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے؟ تلوار تو تب لٹکے گی جب ہم اس قبر میں اتر جائیں گے، جب وہ ہم سے سوال کیے جائیں گے اور ہمیں ان کا جواب نہیں آئے گا، جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے سود کیوں وصول کیا، تم نے سود کیوں دیا، تم نے سودی مالیاتی اداروں کے خلاف تم لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، تم کو اپنی جان کا ڈر لگتا تھا، تم کو تو میں نے ڈسپلن کے بغیر بھی مار ہی دینا تھا نا۔ زندہ کون بچے آج تک؟ فرعون سے لے کر مشرف تک سب چلے گئے، اس دنیا میں پکا ڈیرا کسی کا نہیں ہے۔ پھر کس وقت کون سے ہمارے مفادات ہیں؟ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، ایسے ایسے ختم ہو جائے گی، ہو جاتی ہے۔ آج قبر کا نشان ہے، 30 سال بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، 15 سال بعد، 5 سال بعد، اور وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کو قبر ملتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس طاغوتی نظام کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور انکار کر دیں ہم سود دینے سے، ہم ان مالیاتی اداروں سے انکار کر دیں، ان کے خلاف ایجیٹیشن کریں، بینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایجیٹیشن کریں کہ آپ سب سے بڑا چکلا ہو ہمارے ملک کے اندر، آپ وہ لوگ ہو، وہ پلید ترین لوگ ہو جن کو آب زمزم سے اگر 10,000 سال تک بھی نہلایا جائے تو بھی تم لوگ پاک نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ۔ کوئی بینکنگ سسٹم نہیں تھا رشیا میں، 70 سال سود کے بغیر اس نے سسٹم کو چلایا، اور آپ یہ پچھلے 100 سال 125 سال جب پرومیسری نوٹ انگلینڈ کے کنگ نے اجازت دی ہے جب یہودیوں کو کہ ہاں آپ لوگ بینک آف انگلینڈ کی چارٹر کے سائن کرنے کے ساتھ پرومیسری نوٹ پیپر کرنسی کی بھی اجازت دے دی، تو اس سے پہلے کا جتنی بھی معیشت تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ پاک صاف معیشت نہیں تھی؟ اس میں کوئی بینکنگ سسٹم، BOP کا سسٹم نہیں تھا اس وقت، کوئی کسی طرح کے بھی مسائل اس طرح کے نہیں تھے کہ یہ لیٹر آف کریڈٹ کیسے ایشو ہوگا، یہ اسٹیٹ بینک، کوئی اسٹیٹ بینک نہیں تھا۔ کیسے چل رہا تھا آج سے 200 سال پہلے پوری دنیا کا نظام؟ تھا کسی کے پاس اسٹیٹ بینک؟ تھا کسی کے پاس پیپر کرنسی؟ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کی جو اصل کرنسی تھی وہ گولڈ اور سلور ہی تھی۔ آپ دیکھیں نا، 70 سال صحیح طریقے سے پازیٹیولی گورے کو ہم پہ حکومت کرنے کا موقع ملا، اس آخری 70 سال میں بھی وہ کرائسس میں تھا، شروع کے 70 سال، آخری 10 سال میں بھی کرائسس تھا، اور شروع جب وہ آیا تو شروع کے 10 سال اس نے قانون سازی میں گزار دیے۔ اس بیچ کے عرصے میں بتائیں آپ مجھ سے کہ کیا اس نے ہم سے کوئی ڈائریکٹ ٹیکس لیا، انڈائریکٹ ٹیکس لیا، اس نے کوئی ہم پہ جنرل سے GST لگائی، انکم ٹیکس لیا، کسٹم لیا کسی چیز کا؟ نہیں لیا۔
تو کیسے یہاں کے سارے حکومت ریاست کے کاروبار کو چلایا؟ صرف اس کی بنیاد پہ چلایا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو فصلوں کے اوپر یہ پتہ نہیں رجب اور خریف کی جو 2 فصلیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک معمولی سے ٹیکس کے ذریعے سے، اور وہ ٹیکس کو بہت تھوڑا سا ہوتا تھا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو فسکل ایئر ہے، معاشی سال جو ہے، اس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اور اس علاقے میں ہندوستان میں کیوں ہوتی ہے جون اور جولائی سے؟ کیونکہ اس وقت یہاں پہ فصلیں آتی ہیں، جب فصلیں آتی ہیں تو فارمر کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ ٹیکس دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اس لیے اس وقت ہوتا ہے، اس وقت سے جون سے شروع ہوتا ہے ہمارا فسکل ایئر. وہ جو ہماری جو ایگریکلچر ٹیکس کہہ لیں، ایک بہت معمولی سا جو ٹیکس تھا، اس ٹیکس سے انگریز نے، برٹش گورنمنٹ نے، برطانیہ نے کیا کیا؟ پاکستان اور ہندوستان میں سمیت، میں پنجاب کی پاکستان کی بات کرتا ہوں، دنیا بہترین اریگیشن سسٹم نہری نظام ہم کو دیا، دنیا کا بہترین ریلوے کا نظام ہمیں دیا، دنیا کا بہترین روڈ کا نظام ہمیں دیا، بجلی ہمیں دی. یہ مال روڈ پہ بنی ہوئی سڑک کے ارد گرد کی عمارتیں بھی اسی زمانے کی بنی ہوئی ہیں. ایک عمارت ٹوٹ جائے تو دوبارہ ہم اس طرح کی بنا نہیں سکتے. اور میرے ایک صاحب دوست ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا بڑی عمر کے تھے، بڑے آفیسر ہیں، وہ کہا کرتے تھے یار گورا تھوڑا جلدی نہیں چلا گیا پاکستان اور ہندوستان سے، یہ 30-40 سال اور یہیں پہ حکومت کرتا تو ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ اور انگلینڈ کا لیونگ سٹینڈرڈ برابر ہو جاتا، اور ہمیں یہاں سے انگلینڈ جانے کے لیے اور انگلینڈ سے یہاں آنے کے لیے اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے پاس اتنے سارے ہم ٹیکس لگاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا بجٹ خزارے میں ہے. ابھی تو صحیح طریقے سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بجٹ ہوتی کیا بکواس ہے. اس بجٹ کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بجٹ کی آپ ہسٹری پڑھیں جا کے، کبھی ویکیپیڈیا پہ یا ویسے نیٹ کھولیں گے، بجٹ کی تاریخ کیا ہے، کب سے بجٹ پیش کرنا شروع کیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرانس میں شاید کسی وقت کوئی بہت بڑا خسارہ ہوا، بہت سارا عوام کو لاس ہوا، اور حکومت نے اپنے وزیر تجارت کے ذریعے، فائنانس منسٹر کے ذریعے ایک تخمینہ پیش کرنے کے لیے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں کہا کہ ہم فلاں طریقے اس سے اتنے پیسے کمائیں گے، اس سے اتنے پیسے کمائیں گے، ادھر یہ ٹیکس لگائیں گے، ادھر یہ چھوٹ دیں گے، صرف اس لیے کہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے عوام. اس کے بعد جو دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا، ننگے سے ننگا اور بھوکے سے بھوکا ملک ہو یا جتنا مرضی ترقی ہے، سب نے بجٹ پیش کرنا شروع کر دیا بیڑ چال کی طرح. بھائی اسی اتنی بڑی اکنامکس، ہارون رشید اور مامون رشید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان سب یہ کیا ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے اور بڑے زیادہ سمجھدار ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مجھے بتائیں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، کیا چھوٹی حکومت تھی ان کی؟ تو اس وقت مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی معاشی پالیسیز تھیں جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہو، ٹیکسز لگائے ہوں بہت سارے. یہ کیا ہے ٹیکس کا کانسیپٹ؟ یہ کیا ہے جی ایس ٹی؟ یہ کیا ہے انکم ٹیکس؟ یہ سب بکواس ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس لیے کہ انسان کبھی اپنے پیٹ کے اوپر خارج کرتا رہے یا سر پہ خارج کرتا رہے، کہ کیسے یہ سوچتا رہے کہ روٹی کہاں سے ملے گی اور میں کیسے کھاؤں گا، اور کل کیسے رات گزرے گی، کیسے دن چڑھے گا، اور پھر صبح جب دن چڑھ جائے گا تب کیا کھاؤں گا. سیاستدانوں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ عام آدمی نے کام کرنا ہے. وہ آدمی جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، یہ اس بندے نے کام کرنا ہے جو کبھی سوٹا لگاتا ہے کبھی جین پہنتا ہے. یہ کوئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی دیندار لوگ ہوں گے، بڑے تہجد گزار ہوں گے، بڑے اللہ والے ہوں گے، جن کے لطائف پھڑک رہے ہوں گے، جو بہت ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، تو جو تہجدوں پہ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، یہ لوگ آ کے انقلاب لے کے آئیں گے. تو یہ لوگ انقلاب نہیں لے کے آئیں گے. یہ فکر انہوں نے کبھی پیش نہیں کیا، اور یہ فکر وہ پیش کریں گے بھی نہیں کبھی بھی عام انسانوں کے سامنے. جو فکر یہ ناچیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی اہمیت کو سمجھے. عام آدمی اس بات کو سمجھے کہ اس دنیا میں صرف یہ مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اس دنیا میں مسلمانوں کے اور انسانیت کے دشمن دو ہی ہیں، ایک سودی مالیاتی نظام اور دوسرے قادیانی. جب تک ان دونوں کا سر نہیں کچلا جائے گا، نہ اس دنیا میں امن ہوگا، نہ جنگیں ختم ہوں گی، نہ بھوک ختم ہوگی، نہ بیماری ختم ہوگی، نہ افلاس ختم ہوگا، نہ سیلاب ختم ہوں گے، نہ ہیریکینز آنا بند ہوں گے، نہ طوفان آنے بند ہوں گے، نہ زلزلے آنے بند ہوں گے، نہ یہ کثرت سے یہ جو
کلاؤڈ بسٹ ہوتے ہیں نہ یہ آنے بند ہوں گے. تو اس کے لیے عام آدمی کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہو تو وہ اس کے اوپر کام کرے. ہندوستان میں لوگ کام کریں, ہندو اس کے اوپر کام کریں, سکھ اس کے اوپر کام کریں, مسلمان وہاں کے اس کے اوپر کام کریں, عیسائی اس کے اوپر کام کریں, یہودی عام یہودی جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں, پارسی اس کے اوپر کام کریں, بدھسٹ اس کے اوپر کام کریں, جاپان اس کے اوپر کام کرے, امریکہ میں عام پیپل جو ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو ٹیکس پیئر ہے, وہ اس کے اوپر کام کرے. ان کو یہ سب کچھ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اگر یہ چند مٹھی بھر لوگ, چند روتھ چائلڈ سمیت چند 12-13 خاندان اگر پوری دنیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, کتنا بڑا دماغ ہوگا ان کے پاس, کتنا سرمایہ ہوگا ان کے پاس. ساری پیپر کرنسی ہی ہے نا. تو اگر ان کے خلاف یہ سب لوگ یونائٹ کر جائیں ایک جگہ پہ, انسانیت کی خاطر یونائٹ کر جائیں, تو یہ ان کو شکست دینا کون سا بڑا کام ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ایسے بندے پیدا ہوں, ایسے عام لوگ پیدا ہوں جو اس فکر کو سمجھیں اور پھر اس فکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اور پھر اپنی زندگی کا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ یہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم بولنے سے باز نہیں آئیں گے. ہم اپنے رویے سے, ہم اپنے اخلاق سے, ہم اپنے چلنے پھرنے سے, ہم اپنے دیکھنے سے, سونے جاگنے سے لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کریں گے کہ دنیا میں انسانیت کے 2 ہی دشمن ہیں, ایک عالمی مالیاتی ادارے IMF اور ورلڈ بینک جیسے, اور دوسرے قادیانی جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں اور ذلی اور بروزی نبی اور مجدد کے تصور کے چکر میں اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوائے احمدی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو لہرانا چاہتے ہیں. اللہ ان کو نیست و نابود کرے. وما علینا الا